اس میں ملے گا کیا؟ یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی. آگے جو مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ بیان کرنا ہے. پھر صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہر بال کے بدلے میں بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اون والے جانور ہیں یعنی جیسے بھیڑ ہے، یہ جو جانور ہیں ان کے اوپر عام جانوروں کے بکرے اور بھینس کے مقابلے میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بھی یہی اصول ہے، اگر کوئی بھیڑ کو قربان کرے گا تو جتنے بال اللہ رب العزت نے بھیڑ کے جسم کے اوپر رکھے ہیں، اگائے ہیں، ان تمام بالوں کے برابر اللہ رب العزت اس بندے کو نیکی عطا کرے. سبحان اللہ، کوئی ٹھکانہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے داد و دہیش کا. اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اور جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے کا انداز دیکھیں، کس طرح سے امت کو رغبت دلائی ہے، کس طرح سے شوق دلایا ہے کہ ادھر انسان ذبح کرتا ہے، اسی لمحے میں، اسی سیکنڈ میں اس جانور کا خون زمین پر آ کر گر جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک سیکنڈ سے پہلے بھی وہ جانور اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، یا قربانی کا عمل مقبول ہو جاتا ہے. یہ اتنا اونچا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے چارے کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ جو اس کے جسم سے ذبح کے بعد الگ کر دی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ لایا جائے گا اور نامہ اعمال میں اس کو بھی تولا جائے گا، اس کا بھی وزن کیا جائے گا. یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. ثواب کا عالم یہ ہے اور نہ کرنے کی وعید یہ ہے. ان دونوں باتوں کے سننے کے بعد اگر کسی بھی انسان کے دل میں سیدھی سچی سی بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی محبت ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت ہے، تو کوئی بھی انسان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور اللہ نے اس کو وسعت دی ہوئی ہے، تو وہ بغیر قربانی